الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان کے حصہ دوم میں 7ویں باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ حدود و تعزیرات کا باب ہے۔ ہم پچھلی نشست میں دیت کے قانون تک پہنچ گئے تھے۔ یہ بات یاد ہوگی کہ دیت کا معاملہ قتل عمد میں بھی زیر بحث ہے، لیکن وہاں میں نے اس پر بحث نہیں کی۔ قتل خطا میں بھی دیت ادا کرنی ہوتی ہے، بلکہ یہاں اصلاً دیت ہی ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو ساری بحث کو یہاں اکٹھا کر دیا ہے تاکہ ایک ہی جگہ بات واضح کر دی جائے۔ اس میں پہلی چیز جو بہت تفصیل کے ساتھ زیر بحث آ گئی تھی وہ یہ تھی کہ قرآن مجید نے جب اس آیت میں، یعنی سورہ نساء کی یہ آیت جو یہاں زیر بحث ہے، جس میں قتل خطا کا قانون بیان ہوا ہے، دیت کا ذکر کیا تو اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے وہ یہ ہیں کہ دیت مسلمۃ الی اہلہ۔ اس میں لفظ دیت نکرہ استعمال کیا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا ہے اور اس کی وضاحت بھی کر دی تھی کہ جب لفظ نکرہ ہے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اردو زبان میں کہتے ہیں کہ پھر ایک گائے ذبح کر دیجیے، پھر ایک بکری کی قربانی دے دیجیے۔ اس میں کوئی تخصیص پیش نظر نہیں ہوتی، یعنی بکری کے معنی کیا ہے، گائے کے معنی کیا ہے، یہ معلوم معروف ہوتے ہیں۔ لفظ ہے، اس کے معنی اور اس کے مصداق سے ہر شخص واقف ہے، بس یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جس چیز کو تم جانتے ہو اس سے متعلق یہ حکم ہے، اس کی تعمیل کر دو۔ یہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر اگر دیکھا جائے تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ مخاطب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ تمہارے ہاں دیت ہے، جس کو تم دیت سمجھتے ہو، جس کے بارے میں تمہیں اطمینان ہے کہ یہ دیت ہے، بس اسے ادا کر دو۔ لہٰذا دیت ان کے معنی ہے وہ شے جو دیت کے نام سے معروف ہے۔ یہاں تک ہم نے عبارت پڑھ لی تھی۔ اور دیت مسلمۃ الی اہلہ کے الفاظ حکم کے جس منشا پر دلالت کرتے ہیں وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ مخاطب کے عرف میں جس چیز کا نام دیت ہے وہ مقتول کے ورثہ کے سپرد کر دی جائے۔ یعنی قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے کسی کو غلطی سے قتل کر دیا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے، متعین طور پر بیان کر دیا، اور اس کے لیے تمہیں دیت بھی ادا کرنی ہوگی۔ یہ نہیں بتاتا کہ دیت کتنی ادا کرنی ہوگی، یہ 100 اونٹ ہوں گے، 50 اونٹ ہوں گے، یہ 10 روپے ہوں گے، یہ اتنا سونا ہوگا، یہ اتنی چاندی ہوگی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ دیت ادا کر دی جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو سوسائٹی میں موجود لفظ کے مصداق پر چھوڑ رہا ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ سورہ بقرہ میں قرآن مجید نے جہاں قتل عمد کی دیت کا حکم بیان کیا ہے، یہ پیچھے زیر بحث آ چکا ہے، وہاں یہی بات لفظ معروف کی صراحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ یعنی یہاں پر لفظ کو نکرہ استعمال کر دیا، اور وہاں کیا کیا ہے وہ آیت سن لیجئے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ پھر جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ رعایت کی گئی تو دستور کے مطابق اس کی پیروی کی جائے۔ یعنی جو رعایت کا فیصلہ ہو گیا ہے، اب ظاہر ہے کہ اس کی پیروی کرنی ہے، تو وہ پیروی کیسے کی جائے؟ فرمایا کہ معروف کے مطابق، اور جو کچھ بھی خوں بہا ہو وہ خوبی کے ساتھ ادا کر دیا جائے۔ تو قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ اس میں اس کا منشا یہ ہے کہ ریاست، سوسائٹی، معاشرے کا جو کچھ بھی عرف ہے بس اس کی پابندی کر دی جائے۔ اور یہی یہاں پر موزوں بات بھی تھی۔ یعنی معاشرہ اگر کسی چیز پر راضی ہو چکا ہے، کوئی چیز رسم اور رواج بن چکی ہے، یہ معروف وہی چیز ہے جس کو ہمارے ہاں رواج یا دستور کہا جاتا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ جس کو کامن لا کہتے ہیں، اس کا اصل ماخذ یہی ہے، اور یہی ہو بھی سکتا ہے۔ یعنی اگر معاشرے کے اندر کچھ چیزیں طے ہو گئی ہیں، اس کے بارے میں لوگ مطمئن ہو گئے ہیں، اس میں کوئی بحث و نظا باقی نہیں ہے، تو اسی کو قانون کی صورت دے دی جاتی ہے۔ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں،
یعنی ایک چیز تو عرف ہے اور اس کو ملحوظ رکھا ہے بہت سی چیزوں میں، اور پھر اس کے بعد جس طرح کہ میں عرض کر چکا، جن معاملات میں ہمارے پاس کوئی عقلی بنیاد موجود نہیں ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے خود قانون دے دیا ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں یہ واضح کر دیا کہ دیت کس طریقے سے ادا کی جائے گی، معروف کے مطابق ادا کی جائے گی۔ اس معاملے میں معروف کی پیروی کی جائے گی، دستور کی پیروی کی جائے گی۔ نساء اور بقرہ کی ان آیات سے واضح ہے کہ خطا اور عمد دونوں میں قرآن کا حکم یہی ہے کہ دیت معاشرے کے دستور اور رواج کے مطابق ادا کی جائے۔ یعنی ایک جگہ لفظ معروف یا دستور یا قاعدہ یا رواج، اسی کے ہم معنی ہے یہ لفظ یہاں، اس کو استعمال کر دیا ہے، فاتباع بالمعروف۔ اور دوسری جگہ لفظ کو نکرہ استعمال کر کے جو عرف میں اس کا مصداق ہوگا اس کے اوپر چھوڑ دیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ ایک ہی بات ہے، یعنی ایک جگہ اس کو صراحت کے ساتھ ادا کر دیا ہے اور دوسری جگہ عام طریقے پر جیسے کہ ہم کسی چیز کو ادا کرتے ہیں اس کو بیان کر دیا۔ تو یہ قرآن مجید نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فاتباع بالمعروف کے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس میں کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ معروف کے تو ایک معنی بھلائی کے بھی ہوتے ہیں، وہ یہاں مطلوب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس پر آگے عطف کیا ہے وَأَدَاءٌ عَلَيْهِ بِإِحْسَان کو، اگر وہ بات کہنی مقصود ہوتی تو پھر آگے کی بات کی ضرورت نہیں تھی۔ اس وجہ سے یہاں معروف دستور کے معنی میں ہے اور اس کا الف لام بھی اسی پر دلالت کرتا ہے۔ تو رواج کی پیروی کی جائے، دستور کی پیروی کی جائے، جو کچھ سوسائٹی میں مانا ہوا طریقہ ہے اس معاملے میں اس کو اختیار کر لیا جائے۔ قرآن نے خود دیت کی کسی خاص مقدار کا تعین کیا ہے، نہ عورت اور مرد، غلام اور آزاد، مسلم اور غیر مسلم کی دیتوں میں کسی فرق کی پابندی ہمارے لیے لازم ٹھہرائی ہے۔ میں اس سے یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ قرآن مجید اس معاملے کو رواج پر، سوسائٹی میں جو طریقہ مان لیا گیا ہے اس پر چھوڑ رہا ہے۔ اس نے یہ متعین نہیں کیا کہ دیت میں کیا ادا کیا جائے، کتنا ادا کیا جائے، اس کو لوگوں پر چھوڑ دیا ہے۔ اسی طریقے سے الفاظ میں جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے وہ بالکل واضح ہے کہ نہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عورت کے لیے یہ قانون ہوگا، مرد کے لیے یہ قانون ہوگا، غلام کے لیے یہ ہوگا، آزاد کے لیے یہ ہوگا، مسلمان کے لیے یہ ہوگا، غیر مسلمان کے لیے یہ ہوگا۔ نہیں، بس وہ یہ کہتا ہے کہ اگر قتل کا معاملہ ہو گیا ہے اور اس میں دیت ادا کرنی ہے تو دیت ادا کر دی جائے، جو سوسائٹی میں طریقہ موجود ہے اس کی پیروی کرتے ہوئے۔ وہ اپنے طور پر نہ کوئی مقدار متعین کر رہا ہے اور نہ اس نوعیت کا کوئی فرق پیدا کر رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب قرآن یہ کہے گا تو اس پر عمل کی مثالیں بھی ہوں گی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ضروری نہیں ہے کہ قرآن مجید کے کسی قانون کے تمام اطلاقات عملاً پیش آ گئے ہوں۔ 10 سال کا زمانہ ہے جس میں یہ قانون نازل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کے ہاں بھی ضروری نہیں ہے، لیکن بالعموم کچھ نہ کچھ مثالیں مل جاتی ہیں جس کو پھر ہمارے محدثین حضرات اپنی کتابوں میں ثبت کر دیتے ہیں۔ یہ اس زمانے کا تاریخی ریکارڈ ہے، تو اس میں پھر یہ معلوم ہو جاتا ہے بڑی حد تک کہ قرآن مجید کے حکم کو سامنے رکھ کر کس طرح اس پر عمل کیا گیا۔ اس میں جو غلطی ہمارے ہاں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ روایات اور روایت، یعنی روایات جس طرح کہ وہ محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں، لوگوں کی زبانوں پر تھیں، وہ ان کو بیان کر رہے تھے، کچھ لفظ میں بیان کی جا رہی تھیں، کچھ مانن بیان کی جا رہی تھیں، ان کو جمع کر دیا گیا ہے۔ تو روایات اور پھر اس کے ساتھ ہی روایت، یعنی کسی معاملے میں مسلمان معاشرے کے اندر عمل کی ایک روایت قائم ہو گئی۔ یہ دونوں طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ہماری فقہ میں اصل بن گئی ہیں۔ یعنی اگر آپ دقت نظر کے ساتھ اندر اتر کر فقہ اسلامی کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں جو ماخذ کی ترتیب ہے وہ اگرچہ اصول کی کتابوں میں تو یوں بیان کی جاتی ہے کہ قرآن ہے اور سنت ہے اور اجماع ہے اور قیاس ہے، یا بعض دوسرے لوگوں کے ہاں اس سے ذرا مختلف، لیکن حقیقت کے لحاظ سے اگر دیکھیے تو اس میں اصل کی حیثیت روایت کو حاصل ہے، اور پھر روایت کی پشت پناہی کے لیے روایات موجود ہیں۔
اس سے ایک ذہنی تصور بنتا ہے، قرآن مجید اس کے بعد زیر بحث آتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو بہت سی غلط فہمیوں کا باعث بنی ہے۔ میں جب اس باب کے خاتمے پر پہنچوں گا اور ان چند چیزوں پر بحث کروں گا کہ جن کو میں نے یہاں نہیں شامل کیا، یعنی ظاہر ہے کہ میں نے اس بحث کی ابتدا یہاں سے کی تھی کہ یہ 5 جرائم ہیں جن کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دی ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ ارتداد کی سزا بھی اسلامی شریعت کی روح سے قتل بیان کی جاتی ہے، شراب نوشی کی بھی ایک سزا بیان کی جاتی ہے کہ اس میں 80 کوڑے مارے جائیں گے، اسی طریقے سے توہین رسالت کی بھی ایک سزا بیان کی جاتی ہے کہ اس میں توبہ کی مہلت دیے بغیر آدمی کو مار دیا جائے گا۔ میں نے ان کو شامل نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک میں تحقیق کر چکا ہوں ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، لیکن اس پر میں تفصیل کے ساتھ آگے بحث کروں گا۔ یہاں جس چیز کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ 2 طریقے ہیں، روایت کو اصل مان کر، اور روایت کو میں یہاں روایات کے معنی میں نہیں بول رہا، یعنی مسلمانوں کے اندر ایک عمل کی روایت قائم ہو گئی، وہ جس طرح بھی قائم ہو گئی، یعنی کچھ فیصلے ہوئے، کچھ اقدامات ہوئے، کچھ اطلاقات ہوئے، اور اس کے بعد ایک ٹریڈیشن قائم ہو گئی۔ آپ اس کو بالکل اسی طرح لے لیجئے جس طریقے سے کامن لا میں رواج کو ایک اہمیت حاصل ہوتی ہے، تو وہ قائم ہو گئی، اس کو بنیاد بنا کر قانون تو متعین کر لیا جاتا ہے۔ اب قرآن مجید بھی موجود ہوتا ہے تو قرآن مجید کو پھر اس کے مطابق دکھا دیا جاتا ہے۔ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید بعض اوقات اپنے جو مضمرات رکھتا ہے، اپنی بات جس طریقے سے بیان کرتا ہے، وہ اس دقت نظر کے ساتھ زیر بحث ہی نہیں آتے۔ میں یہ عرض کر چکا کہ ہمارے ہاں ترتیب بالکل مختلف ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ رجم کے مباحث میں یہ بیان کر چکا کہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے۔ اللہ کی کتاب جب کسی قانون کو بیان کر دیتی ہے تو پھر اولین ماخذ وہی ہے، اس کو سامنے رکھ کر قانون کے حدود متعین کر لیے جائیں گے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ روایت میں کیا چیز ہے، تو یہاں بھی بالکل وہی اصول ہے، یعنی یہ چیز ہم نے متعین کر لی کہ قرآن مجید دیت کے معاملے میں کیا کہہ رہا ہے۔ وہ دیت کے معاملے میں کسی مقدار کو متعین نہیں کر رہا، وہ اس میں مرد و عورت، غلام اور آزاد کی دیت میں کسی فرق کی پابندی لازم نہیں کر رہا، وہ ان میں سے کچھ نہیں کر رہا، وہ یہ کہتا ہے دیت ادا کر۔ میں یہ عرض کر چکا کہ زبان و بیان کے مسلمہ قاعدے کی روح سے اب یہ معاملہ عرف پر چلا گیا ہے، اور اگر اس میں کوئی شبہ تھا تو قرآن مجید نے جہاں پہ قتل عمد کی دیت کا قانون بیان کیا، وہاں لفظ معروف کو استعمال کر کے گویا بتا دیا کہ یہی طریقہ اس میں اختیار کیا جائے گا۔ یہ بنیاد بالکل واضح ہو گئی۔ اب اس بنیاد کو سامنے رکھ کر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس روایت میں کیا چیز ہے، یعنی ترتیب ہر جگہ یہی ہوگی۔ اور میں رجم کے مباحث میں عرض کر چکا ہوں کہ جب یہ ترتیب اختیار نہیں کی گئی تو دیکھیے روایات کے ساتھ کیا ہوا، یعنی پہلے قرآن مجید کو روایت سے منسوخ کیا گیا، پھر روایت کو عمل سے منسوخ کر دیا گیا۔ یہ عام طریقہ ہے ہمارے فقہا کا کہ وہ نسخ کا ایک قاعدہ اختیار کرتے ہیں اور وہ اس کی تلوار ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جہاں جہاں چاہتے ہیں کشتوں کے پشتے لگاتے چلے جاتے ہیں۔ جبکہ ہم نے جب قرآن مجید کو بنیاد بنا کر غور کیا تو نہ کسی روایت کو منسوخ کرنے کی ضرورت پیش آئی، نہ عمل کو منسوخ کرنے کی ضرورت پیش آئی، بلکہ ہر چیز اپنے محل میں بالکل درست بیٹھ گئی۔ اور یہ معلوم ہوا کہ روایت کے معاملے میں اگر کہیں کسی حد تک قیاس سے کام لینا پڑا یا اس کے اندر کوئی تخصیص وارد کرنی پڑی تو بس وہ چیز بھی ایسی تھی کہ زبان و بیان کے عام قواعد کے اندر بیٹھ کر سامنے آ گئی، یعنی کوئی نسخ کا طریقہ اختیار نہیں کرنا پڑا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر بھی اس بات کو محکم پکڑ لیجئے کہ قرآن مجید دیت کے معاملے میں کسی مقدار کی تعین نہیں کر رہا۔ یہ جو میں نے باتیں لکھی ہیں، قرآن نے خود دیت کی کسی خاص مقدار کا تعین کیا ہے، نہ عورت اور مرد، غلام اور آزاد، مسلم اور غیر مسلم کی دیتوں میں کسی فرق کی پابندی ہمارے لیے لازم ٹھہرائی ہے۔ قرآن مجید یہی ہے، اور قرآن مجید یہی ہے تو اب ہم روایت کو اس کی روشنی میں سمجھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ وہاں کیا معاملات پیش آئے ہیں۔ اگر آپ نے اس اصول کو محکم پکڑ لیا ہے تو ایک مثال سے مزید سمجھ لیجئے۔ قرآن مجید نے بالکل یہی طریقہ مہر کے معاملے میں اختیار کیا ہے۔
یہ معلوم ہے کہ نکاح کے شرائط میں یہ چیز شامل ہے کہ عورت کا مہر مقرر کیا جائے گا اور وہ اسے ادا کیا جائے گا۔ یعنی نکاح کے جو شرائط قرآن میں بیان ہوئے ہیں اس میں جس طرح یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نکاح کا تعلق پاک دامن لوگوں میں قائم ہوگا، مرد کو بھی پاک دامن ہونا چاہیے، عورت کو بھی پاک دامن ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص نے کوئی اس نوعیت کی غلطی کی ہے تو وہ توبہ استغفار سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرے، اس کے بعد اس مقدس بندھن میں اپنے آپ کو باندھے اور پھر پوری وفاداری کے ساتھ وہ عہد پورا کرے جو وہ نکاح کے وقت باندھتا ہے۔ یہ قرآن کا منشا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے، اس نے چونکہ مرد کی حیثیت سے نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھانی ہے تو اس کی علامت کے طور پر مہر ادا کرے۔ مہر ادا کرے، اس میں بالکل یہی طریقہ اختیار کیا گیا جو دیت میں ہے، یعنی مہر ادا کرے، تعین نہیں کی گئی کتنا کیسا۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر کیا ہوگا، قرآن مجید نے بعض جگہوں کے اوپر واضح کر دیا کہ اس میں معروف کی پابندی کی جائے گی۔ میاں بیوی کے بہت سے معاملات میں اگر آپ سورہ بقرہ کو دیکھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ یہی قاعدہ اختیار کیا گیا ہے، یعنی معروف کی، دستور کی، جو قاعدہ مقرر ہے۔ مثال کے طور پر رضاعت کا معاملہ ہے، اس میں کچھ ادائیگی کرنی ہے، یا یہ ہے کہ عورت کو طلاق ہو گئی ہے، اسی کو ذمہ داری اٹھانی ہے۔ تو ایسے تمام موقعوں پر قرآن مجید یہی کہتا ہے کہ جو رواج ہے، جو دستور ہے، بھلے طریقے سے اس پر عمل کرو۔ یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ یہاں پر بھی یہی چیز ہے۔ اب جب یہ بات کہہ دی گئی ہے تو جو کچھ بھی واقعات ہوں گے وہ اصل میں کسی چیز کو متعین نہیں کریں گے، بلکہ وہ یہ بتائیں گے کہ اس وقت کیا دستور تھا، اس وقت کیا رواج تھا۔ یعنی یہ آیت اس وقت اگر نازل ہو رہی ہے تو جو رواج اور دستور ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی میں ہوگا ہم اس پر عمل کریں گے۔ بیان ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا ہے، یعنی جو رواج آپ کے زمانے میں تھے اس کا آپ نے نفاذ کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کے فیصلے اپنے زمانے میں عرب کے دستور کے مطابق کیے، یہ وہ بنیادی چیز ہے۔ یہ یاد ہے کہ جس زمانے میں ہمارے ہاں دیت کا قانون بہت زیر بحث آ گیا تھا اور میں نے کچھ چیزیں اس وقت لکھی تھیں، تو بر صغیر کے ایک جلیل القدر عالم سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ مزے کا خیز صورتحال اس وقت دین کے لیے پیدا ہو رہی ہے۔ یعنی خاص طور پر اس وقت تو یہ مزے کا خیزی اپنی انتہا کو پہنچ گئی جب ایک مسودہ قانون اس وقت کے صدر مملکت کے سامنے رکھا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ چاندی کے حساب سے اتنی رقم بنتی ہے دیت کی اور سونے کے حساب سے اتنی بنتی ہے، اور اس میں بہت فرق تھا۔ تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اچھا پھر کیا ہوگا، یعنی غرباء کے لیے چاندی کا طریقہ اختیار کر لیا جائے گا اور امراء کے لیے سونے کا طریقہ اختیار کر لیا جائے گا، یہ کیا قانون ہے جو بتایا جا رہا ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ اس پر غور فرمائیے، قرآن مجید یہاں کوئی پابندی عائد نہیں کر رہا۔ فقہا نے یہاں پر بھی وہی غلطی کی ہے کہ انہوں نے روایت کو اصل قرار دے کر قرآن مجید کو اس کی روشنی میں دیکھا ہے، جبکہ قرآن مجید کی روشنی میں روایت کو دیکھنا چاہیے۔ تو اگر قرآن مجید کی روشنی میں آپ روایت کو دیکھیں گے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کوئی قانون سازی نہیں کر رہے، بلکہ قرآن نے کہا رواج پر عمل کیجئے، اور وہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ جتنے بھی حدیث کے اندر احکام بیان ہوئے ہیں وہ سب رواج سے متعلق ہو جائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ بہت معذرت کے ساتھ آپ نے میری بات نہیں سمجھی، یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ معروف کی پیروی کی جائے، اس لیے ہم اس کو معروف پر محمول کر رہے ہیں، اور یہی چیز ہم مہر میں کرتے ہیں۔ تو میں نے اس کی مثال دی انہیں کہ کیا وہاں پر جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ عورت کا مہر معروف کے مطابق ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ تمام احکام معطل ہو کر رہ گئے ہیں یا ہر چیز معروف سے متعلق ہو گئی ہے۔ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ معروف کی، دستور کی پابندی کی جائے، اور اسی کو ہم نے مانا۔ چنانچہ ہر صاحب علم یہ مانتا ہے کہ اب بھی جب مہر مقرر کیا جائے گا تو اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مہر مقرر کیا، خلفائے راشدین نے کیا مہر دیے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ انہوں نے اپنے زمانے کے دستور کی پیروی کی، ہم اپنے زمانے کے دستور کی پیروی کریں گے، یا یہ ہے کہ کسی خاندان کا کیا رواج ہے، یا وہاں عام روایت کیا رہی ہے، یا پھر یہ ہے کہ مطالبہ کیا ہے، تو اس کو سامنے رکھ کر مہر مقرر کر دیں۔ اس بنیاد پر میں نے یہ گزارش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کے فیصلے اپنے زمانے میں عرب کے دستور کے مطابق کیے۔ یعنی اب فرق کیا واقع ہوا؟ فرق یہ واقع ہوا کہ اگر آپ روایت کے اندر سے دیت کے قانون کو لے لیں گے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک متعین قانون ہے، متعین مقدار ہے۔ اب یہ بحث پیدا ہو جائے گی عورت کی کیا، مرد کی کیا، فلاں کی کیا، مسلم کی کیا، غیر مسلم کی کیا، اس لیے کہ وہاں فرق کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ ٹھیک جگہ سے چلیں گے اور یہاں سے بات کو سمجھیں گے کہ قرآن مجید نے اس کو معروف پر چھوڑا ہے، تو اب جو سوسائٹی کا معروف ہوگا اسی کا اطلاق اللہ کا پیغمبر بھی کرے گا اور خلفائے راشدین بھی کریں گے، تو تمام روایات و آثار اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں گے۔ جس طرح کے روایات و آثار یہاں ہیں اسی نوعیت کے آپ کو مہر کے بارے میں مل جائیں گے، یعنی آپ کو بتایا جائے گا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے یہ مہر مقرر کیے، عام طریقہ آپ کا یہ تھا۔ صحابہ کرام کے بارے میں بھی ہوگا، پھر یک بیک ہم وہ قصہ بھی پڑھیں گے کہ جس نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تعین کر دی، اور اس کے بعد ایک خاتون نے توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ ڈھیروں مال بھی دے دو، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تم نے کیسے پابندی لگا دی؟ اور انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر آدمی عمر سے زیادہ فقیہ ہے، اور اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ تو یہ تمام جتنے واقعات ہیں پھر وہ ٹھیک جگہ پر بیٹھ جائیں گے کہ اس میں قرآن مجید نے کسی چیز کی تعین نہیں کی ہے، اور جب نہیں کی ہے تو عرف پر عمل کیا جائے گا، اس زمانے میں اس زمانے کے عرف پر، اور آج کے زمانے میں آج کے عرف کے اوپر یہ قانون اور یہ قاعدہ بنے گا، اور وہ تمام چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کے فیصلے اپنے زمانے میں عرب کے دستور کے مطابق کیے۔ فقہ و حدیث کی کتابوں میں دیت کی جو مقداریں بیان ہوئی ہیں وہ اسی دستور کے مطابق ہیں، یعنی وہ مقداریں شریعت کے قانون کو بیان نہیں کر رہی ہیں، وہ اس امر واقعہ کا بیان ہے کہ جب قرآن مجید نے یہ کہا کہ دیت معروف کے مطابق دی جائے، جو چیز تمہارے ہاں دیت ہے بس وہ ادا کر دی جائے، تو قرآن مجید نے لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا، اور جو رواج عرب میں موجود تھا، قبائلی معاشرے میں چونکہ دیت کا ایک پورا ضابطہ بن چکا ہوا تھا، اس کی ایک تاریخ ہے پوری، میں نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ پھر بیان کیا ہے، اور یہ بتایا ہے۔ اگر برہان میں آپ دیکھیں گے دیت کی تحقیق کے زیر عنوان، تو بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے یہ بتایا ہے کہ وہاں دیت کے کیا قاعدے تھے، ان کی شاعری میں اس کا ذکر کیسے آتا ہے، وہاں بادشاہوں کی دیت کیا مقرر کی جاتی تھی، پھر یہ دیت کا سارا معاملہ کیسے ہوا، اس کی روایت نقل کی ہے کہ پہلے دیت کی ایک مقدار تھی، پھر وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ جس میں حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کی قربانی کرنا چاہی، اور لوگوں نے جب یہ کہا کہ نہیں معلوم کر لیجئے، تو ان کے نام پر قرعہ ڈالا گیا، تو وہ 100 اونٹوں پر جا کر ختم ہوا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اسی کو پھر برقرار رکھا گیا، یعنی عرب میں اس کا رواج ہو گیا۔ تو یہ رواج کیسے بنتے ہیں، اس کے پیچھے بہت سے عوامل ہوتے ہیں، ایک تاریخ ہوتی ہے، بہت سے تجربات ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے یعنی کچھ کسر و جبر کے بعد ایک روایت قائم ہو جاتی ہے۔ تو یہ روایت عرب میں بہت سے معاملات میں قائم ہو چکی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت کو قائم رکھا، وہ اسی دستور کے مطابق ہے۔ فقہ و حدیث کی کتابوں میں دیت کی جو مقداریں بیان ہوئی ہیں وہ اسی دستور کے مطابق ہے۔ عرب کا یہ دستور اہل عرب کے تمدنی حالات اور تہذیبی روایات پر مبنی تھا۔ میں نے برہان میں دیت کی تحقیق کے زیر عنوان اپنے اس مضمون میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ وہ دیت کو کیا اہمیت دیتے تھے، ان کے ہاں دیت قبول کرنے کو کس طرح ایک عار کی چیز بھی سمجھا جاتا تھا، ان کی شاعری میں اس کا ذکر کن کن پہلوؤں سے ہوا ہے، اور ان کے ہاں دیت پر کیا کیا مقدمات پیش آئے ہیں۔ چنانچہ اس معلقے کا حوالہ بھی دیا ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے شخص نے دیت کی ذمہ داری اٹھا لی، اور پھر شاعر اس کی مدح کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی دیت اس کی طرف سے اس طرح ادا کی گئی۔ تو ایک پوری روایت ہے جو وہاں موجود ہے۔ تو تمدنی حالات کیا تھے، تہذیبی روایات کیا تھی، یہ سب چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر عربوں کے ہاں ایک رواج بن گیا تھا۔ عرب کا یہ دستور اہل عرب کے تمدنی حالات اور تہذیبی روایات پر مبنی تھا۔ زمانے کی گردش نے کتاب تاریخ میں 14 صدیوں کے برق الٹ دیے۔ ظاہر ہے کہ تمدنی حالات اور تہذیبی روایات یہ ایک جگہ ٹھہری نہیں رہتی، اس وقت تک کم و بیش 14 صدیاں گزر چکی ہیں۔ تمدنی حالات اور تہذیبی روایات ان سب میں زمین و آسمان کا تغیر واقع ہو گیا ہے، یعنی نہ وہ قبائلی معاشرہ ہے، نہ اس طریقے کے قبیلے پشت پناہی کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہماری معیشت میں اونٹ کو وہ اہمیت حاصل ہے کہ اس کے لحاظ سے چیزوں کی تعین کی جائے۔ ایک لفظ آپ پڑھیں گے عاقلہ، یعنی قبیلہ، معاشرہ، برادری، وہ پیچھے کھڑی ہے۔
عام طور پر ذمہ داری اس پر ڈال دی جاتی ہے، یہ سب چیزیں تبدیل ہو چکی۔ اب ہم دیت میں اونٹ دے سکتے ہیں نہ؟ اونٹوں کے لحاظ سے اس دور میں دیت کا تعین کوئی دانش مندی ہے، کیونکہ اس زمانے میں تو عربوں کی ایک بڑی دولت اونٹ تھی۔ یہ جو لفظ مال ہے یہ عام طور پر استعمال ہوتا تھا اس کے لیے، ہمارے ہاں بھی ڈھور ڈنگروں کے لیے مال کا لفظ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ عربوں سے آیا ہوا ہے۔ تو یہ صورتحال تھی، لیکن آج کیا ہم اب باقی تمام معاملات کا تعین اونٹوں کے لحاظ سے کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ عاقلہ کی نوعیت بالکل بدل گئی ہے۔ یہ عاقلہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک برادری، قبیلہ جو ذمہ داری اٹھاتے ہیں، قبائلی زندگی میں اس کی بڑی اہمیت تھی۔ اس وقت بھی اگر آپ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں دیکھیں تو آپ وہاں اجتماعی ذمہ داری کا قانون دیکھیں گے، یعنی اگر ایک شخص نے جرم کیا ہے تو بعض اوقات پورے قبیلے گر گرا دیے جاتے ہیں۔ میں اس پر بحث نہیں کر رہا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قبائلی زندگی میں ایسی روایات ہوتی ہیں، تو وہاں پر بھی عاقلہ کا ایک تصور موجود تھا، یعنی کچھ لوگ ہیں کہ جو پشت پناہی کر رہے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس پشت پناہی کے بغیر جرم نہیں ہو سکتا، ان کی طرف سے کوئی غفلت ہوئی ہے، اور وہ اگر اپنے آدمی کو بچانا چاہتے ہیں تو ذمہ داری میں شریک ہوں۔ چنانچہ اگر دیت کا فیصلہ ہو جاتا تھا تو ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ فرد ادا کرتا تھا، بلکہ پورا قبیلہ اس دیت کی ذمہ داری قبول کرتا تھا۔ اس کو اصطلاح میں عاقلہ سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ عاقلہ کی نوعیت بالکل بدل گئی ہے، اور قتل خطا کی وہ صورتیں وجود میں آ گئی ہیں جن کا تصور بھی اس زمانے میں ممکن نہیں تھا۔ یعنی قتل خطا کے اس زمانے میں تو وہی صورتیں تھیں جن کی طرف میں نے اشارہ بھی کیا کہ آپ نے کہیں وہ گڑھا کھودا ہے، احتیاط نہیں برتی، آدمی اس میں گر گیا۔ یہ ممکن ہے کہ آپ جنگل میں شکار کرنے کے لیے نکلے ہیں، آپ نے تیر چلایا ہے، کوئی اس کی زد میں آ گیا۔ تو اس طرح کی صورتیں عام طور پر پیش آتی تھیں۔ لیکن ہمارے ہاں جب نئی سواریاں وجود پذیر ہوئیں، ٹریفک کے قانون قاعدے بنے، سڑکیں وجود میں آئیں، تیز رفتاریاں گاڑیاں چلنے لگیں، تو حادثات میں قتل خطا کی بہت سی صورتیں پیدا ہو گئیں۔ ان کے بارے میں آج سے 2 صدی پہلے بھی شاید کوئی آدمی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ صورتیں پیدا ہو جائیں گی۔ قتل خطا کی وہ صورتیں وجود میں آ گئی ہیں جن کا تصور بھی اس زمانے میں ممکن نہیں تھا۔ قرآن مجید کی ہدایت ہر دور اور ہر معاشرے کے لیے ہے، یعنی اللہ کے قانون کا معاملہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ کسی علاقے کے رواج میں بند ہو کے رہ جائے گا۔ جن چیزوں کو رواج پر چھوڑا گیا ہے، یہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ ایک بحث یہ بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر کیا ہم عربی کے رواج کے پابند ہوں گے؟ یعنی جب قرآن مجید نے یہ کہا کہ معاشرے کے رواج کی پیروی کی جائے، معروف کی پیروی کی جائے، جو کچھ دستور قائم ہے اس کے لحاظ سے دیت ادا کر دی جائے، تو یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر ہم اسی معروف کے پابند ہوں گے؟ تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ جو معروف پر چیز کو چھوڑنا ہے اس کی حکمت ہی اس سے باطل ہو جاتی ہے اگر آپ یہ طے کر دیں کہ عرب کے معروف کے پابند ہوں گے۔ یعنی پھر تو یہ ہوا کہ ایک قانون بن گیا۔ معروف پر چیزوں کو کیوں چھوڑا جاتا ہے؟ اس لیے چھوڑا جاتا ہے کہ اگر سوسائٹی میں ایک چیز باہمی طور پر طے ہو گئی ہے، سوسائٹی اس پر راضی ہے، یہاں یہ دیکھیے نا کہ قتل ہوا ہے، جان گئی ہے، اس میں اب معاشرے کو مطمئن ہونا چاہیے کہ یہ ٹھیک ہے، اتنا جرمانہ اگر عائد کر دیا جائے تو پھر جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے۔ لوگ اگر معاف کر رہے ہیں بالخصوص قتل عمد میں، تو وہاں پر اس کی اور بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی وہاں یہ ہے کہ اگر اس کو متعین نہ کیا جائے یا معاشرے کی رعایت نہ کی جائے تو پھر بہت کچھ بحث و نزاع کی گنجائش پیدا ہو جائے گی۔ اس وجہ سے رواج اور دستوری کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ جس طریقے سے اس وقت بہت حکیمانہ بات تھی کہ اس کو خود متعین کرنے کی بجائے معاشرے پر چھوڑ دیا جائے، لوگوں کے رواج پر چھوڑ دیا جائے، وہ کس چیز پر مطمئن ہے اسی کو ملحوظ رکھ کے دیت ادا کر دی جائے، یہی چیز آج بھی ہونی چاہیے۔ چنانچہ اسی کے پیش نظر میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی ہدایت ہر دور اور ہر معاشرے کے لیے ہے، چنانچہ اس نے اس معاملے میں معروف کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ قرآن کے اس حکم کے مطابق ہر معاشرہ اپنے ہی معروف کا پابند ہے۔ اس میں ہمارے فقہا نے بھی بہت نفیس بحثیں کی ہیں۔ میں نے برہان کے اس مضمون میں کچھ مباحث نقل بھی کر دیے ہیں۔ انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ معروف پر مبنی قوانین میں یہ اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ معروف بدل گیا ہے تو اب بھی اسی قانون کی پابندی کی جائے گی۔ معروف پر مبنی قوانین میں زمانے کے معروف کی تبدیلی کو پیش نظر رکھ کر فقہی حکم میں بھی تبدیلی کر دینی چاہیے۔ یہی چیز ہے جس کی طرف میں یہاں توجہ دلا رہا ہوں، اور یہ عرض کر رہا ہوں
کہ قرآن کے اس حکم کے مطابق ہر معاشرہ اپنے ہی معروف کا پابند ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہدایت دی ہے اس کے اندر اگر حکمت اور اس کی معنویت پیش نظر ہو تو یہی چیز ہونی چاہیے کہ اس وقت لوگ جس چیز پر راضی تھے اس کے مطابق فیصلے کر دیے جائیں، بعد کے زمانوں میں لوگ جس چیز پر راضی رہے اس کے مطابق فیصلے کر دیے جائیں. قرآن کے اس حکم کے مطابق ہر معاشرہ اپنے ہی معروف کا پابند ہے. پھر معروف پر مبنی قوانین کے بارے میں یہ بات بھی بالکل بدیہی ہے کہ حالات اور زمانے کی تبدیلی سے ان میں تغیر کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ ایک بالکل آبویس بات ہے، ہر آدمی اس سے اتفاق کرے گا. چنانچہ ہمارے فقہا بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں اور اس پر انہوں نے بڑی نفیس بحثیں کر کے یہ بتا دیا ہے کہ اسی کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے. یعنی اس وقت اگر یہ نزاع ہو جائے گی کہ کسی عورت کا مہر کیا ہوگا، اس وقت متعین نہیں کیا گیا، تو پھر عرف ہی کو سامنے رکھا جائے گا اور وہ اس زمانے کا عرف ہوگا نہ کہ عرب کا عرف ہوگا. تو اس کی پابندی ہم اس لیے کریں گے کہ آج کے زمانے میں اس پہ اتفاق ہے، اس سے نزاع کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس سے ایک اچھا قانون بنایا جا سکتا ہے، اس سے معاشرت کی بنیادیں محکم رہیں گی. ان ساری چیزوں کا لحاظ کر کے ہم اس عرف کی یا اس رواج کی پابندی کر لیتے ہیں اور یہ چیز بڑے خیر و برکت کا باعث بنتی ہے. چنانچہ میں نے یہ لکھا ہے کہ پھر معروف پر مبنی قوانین کے بارے میں یہ بات بھی بالکل بدیہی ہے کہ حالات اور زمانے کی تبدیلی سے ان میں تغیر کیا جا سکتا ہے اور کسی معاشرے کے ارباب حل و عقد اگر چاہیں تو اپنے اجتماعی مسالے کے لحاظ سے انہیں نئے سرے سے مرتب کر سکتے ہیں. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عرف قائم ہے، اس کے مطابق معاملات چل رہے تھے، لیکن اب لوگوں کا اس پر اطمینان نہیں رہا، کچھ بحثیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک زمانے میں ایک چیز پر مطمئن ہوتا ہے، کچھ نئی چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس کے ہاں بھی فکری ارتقاء ہو جاتا ہے، لوگ مطمئن نہیں رہے تو ارباب حل و عقد بیٹھ کے طے کر لیں. ہمارے معاشرے میں چونکہ قبائلی زندگی بہت پیچھے جا چکی تو اس طرح کے عرف موجود نہیں ہے. یہاں کیا ہوگا؟ یعنی اگرچہ کچھ کمپنسیشن کے قوانین موجود ہیں لیکن اس نوعیت کا کوئی عرف نہیں ہے جیسے کہ عربوں میں تھا. تو یہاں پر قانون ساز ادارے موجود ہیں، ارباب حل و عقد وہاں بیٹھ کر کوئی قانون بنا سکتے ہیں، پھر وہی معاشرے کا عرف ہوگا. اور اگر وقت میں حالات میں تبدیلی ہو گئی ہے تو جس طریقے سے وہ عرف قائم ہوا ہے اسی طریقے سے اس میں تغیر بھی کیا جا سکتا ہے. ارباب حل و عقد اگر چاہیں تو اپنے اجتماعی مسالے کے لحاظ سے انہیں نئے سرے سے مرتب کر سکتے ہیں، یعنی اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. اس زاویے سے اگر آپ اس ساری بحث کو دیکھیں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ جو بحث ہمارے ہاں پیدا کر دی گئی کہ عورت کی دیت آدھی ہوگی اور مرد کی دیت پوری ہوگی اور غلام کی دیت کیا ہوگی اور آقا کی دیت کیا ہوگی، یہ بالکل بے معنی بحث ہے. اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ عربوں کے ہاں عورت کی دیت آدھی تھی. اس میں بھی کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ہاں بادشاہوں کی دیت 1000 اونٹ تک پہنچ جاتی تھی. ان میں بعض اوقات بحثیں بھی ہو جاتی تھیں کہ ایک قبیلہ یہ کہتا تھا کہ میں اتنی دیت لوں گا، دوسرا قبیلہ یہ کہتا تھا کہ ہم اتنی دیت لیں گے. اور قتل عمد میں تو چونکہ بہرحال راضی کرنا ہوتا ہے تو بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا تھا کہ ہمیں تو آپ 3 دیت دیں گے، 4 دیں گے، 5 دیں گے، تب ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے. یہ ساری صورتحال ہے جس کے ضمن میں جتنے بھی شواہد ہیں یا تاریخی حقائق ہیں وہ میں نے اپنے اس مضمون میں بیان کر دیے ہیں. ان کا یہاں اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی طالب علم چاہے تو ان کا مطالعہ کر کے دیکھ سکتا ہے کہ عرب کا رواج اس معاملے میں کیا رہا ہے. اور عرب کے رواج سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں، بالخصوص اگر زیادہ تفصیل کے ساتھ دیکھنا ہو تو ڈاکٹر جواد علی کی المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام کو دیکھنا چاہیے. ہمارے ہاں جو ماخذ تھے اس زمانے کی تاریخ کے ان سب کا خلاصہ انہوں نے کر دیا ہے، بلکہ سب کی معلومات کو نہایت عمدہ ترتیب کے ساتھ جمع کر دیا ہے. اس سے یہ تصویر سامنے آ جاتی ہے کہ وہ دیت کو کیا حیثیت دیتے تھے، اس کو کیسے نافذ کرتے تھے، ان کے اپنے رواج کیا تھے، ان کے فرق کن چیزوں میں تھا. انہی سب چیزوں کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھ کر دیت کے فیصلے کیے ہیں. انہی کو سامنے رکھ کر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے اس کے فیصلے کیے ہیں اور اس کی مقداریں اس خوبی کے ساتھ متعین کر دی ہیں کہ ان سے ہم بڑی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال ہمارے لیے ہمارا عرف ہوگا اور اس زمانے کے لیے اس زمانے کا عرف تھا. جس طرح مہر کے معاملے میں لوگوں کو پابند نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اسی عرف کی پیروی کریں، اسی طریقے سے دیت کے معاملے میں بھی پابند نہیں کیا جا سکتا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ اس معاملے میں جو خط لکھا ہے اور اس میں یہ بتایا ہے
کہ اگر ہاتھ کسی نے کاٹ لیا ہے یا ناک کسی نے کاٹ دی ہے یا دانت کو نقصان پہنچا ہے تو اس میں نسبتیں کیا ہوں گی، اس سے بہت عمدہ رہنمائی ملتی ہے۔ یعنی قانون کے لیے ہم اس سے رجوع کر سکتے ہیں، اس کی حیثیت ہمارے لیے ایک رہنمائی کی ہے۔ یعنی قانون جہاں تک ہے وہ عرفی پر مبنی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید اس معاملے میں یہی کہتا ہے، چنانچہ میں نے اس کو یہاں موضوع نہیں بنایا۔ یہ بات اصول کے لحاظ سے سمجھ لینی چاہیے کہ جو قرآن نے بنیاد مقرر کر دی ہے اسی کو سامنے رکھ کر ہم روایت کا جائزہ لیں گے، اسی کو سامنے رکھ کر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس زمانے میں کیا عمل کیا گیا، اور پھر اس کو اس کی روشنی میں متعین کر لیں گے۔ تو خلاصہ بحث یہ ہے کہ قرآن یہاں معروف کی پیروی کی تلقین کر رہا ہے۔ اس زمانے کا معروف کتابوں میں موجود ہے، اس کو پڑھ لیجئے۔ آج کے زمانے میں ہم اپنے عرف کا لحاظ کریں گے، اور اگر کوئی عرف نہیں ہوگا تو ہمارے ارباب حل و عقد اس کو متعین کر لیں گے، اس کے مطابق جو فیصلے کیے جائیں گے وہی اللہ تعالیٰ کا منشا ہے، اور اسی کی اس نے ہدایت فرمائی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر